اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن کی پریکٹس کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ چلیے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے درس کی طرف، جسے ہمیں صحیح طریقے سے، صحیح مخرج سے اور تجوید سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہا ہے اور سواد ہے۔ اب جب ہا پہ جزم آ گیا ہے تو ہا کو سواد کے ساتھ جوائن کریں گے، اور جب اسے جوائن کریں گے تو اسے کس ادا سے ادا کیا جائے گا وہ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ ہا سواد زبر حس، ہا سواد زبر حس، ہا سواد زبر حس۔ ہا حرف حلقی ہے اور سواد کا ساؤنڈ اس طرح سے ساؤنڈ آنا چاہیے، تو ہا سواد زبر حس۔ ہمارا اگلا حرف ہے کھا سواد، کھا سواد زبر خس، کھا سواد زبر خس۔ جس طرح سے ہا حرف حلقی ہے اسی طرح سے کھا بھی حرف حلقی ہے، جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا۔ بٹ یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہا درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے اور کھا ہمارے پہلے حلق کے پارٹ سے ادا ہوتا ہے، تو کھا سواد زبر خس۔ چلیے آگے کی طرف بڑھے، کھا زا زبر خز، کھا زا زبر خز۔ اسی کی طرح ہم آگے کے حرف پہ بڑھے کہ ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ الف ہے اور زا ہے۔ الف زا زبر از، الف زا زبر از۔ چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے رو اینڈ زا، رو اور زا۔ رو زا زبر رز، رو زا زبر رز۔ چلیے اسی کی طرح ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے لام اور زا، لام زا زبر لز، لام زا زبر لز۔ چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے دال اور زا، دال زا زبر دز، دال زا زبر دز۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے دال اور زال۔ دیکھیے یہاں پہ اکثر بچے غلطیاں کر دیتے ہیں، دال اور زا اور دال اور زال، جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا دا زال زبر دز، اسی کی طرح ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہے دال اور زال۔ تو اب اس کا ساؤنڈ الگ آئے گا، دال زال زبر دز، دال زال زبر دز۔ اسی کی طرح ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے قوف اور دال، قوف دال زبر قد، قوف دال زبر قد۔ ہمارا اگلا حرف ہے یا اور دال، یا دال زبر ید، یا دال زبر ید۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے یا اور شین، یا شین زبر یش، یا شین زبر یش۔ ہمارا اگلا حرف ہے ہا اور شین، ہا شین زبر حش، ہا شین زبر حش۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، ہمارا اگلا حرف ہے ہا اور سین، ہا سین زبر حس، ہا سین زبر حس۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، دیکھیے سین اور سین۔ بچوں دیکھیے پہلا حرف بھی ہمارا سین ہے اور دوسرا حرف بھی ہمارا سین ہے، سین سین زبر سس، سین سین زبر سس۔ پھر اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہیں، سین اور دال، سین دال زبر صد۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اور آگے بتاتے چلوں کہ اگر حرف دال پہ جزم آ جائے، یعنی ساکین آ جائے، یعنی یہ سائن آ جائے، تو اسے ذرا پریشر سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے سین دال زبر صد، یعنی دال کا ساؤنڈ ٹکرائے گا، 2 مرتبہ آئے گا، سین دال زبر صد، اسے کلکلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو ابھی پہلے بتاتے چل رہی ہوں تاکہ ہمارے بچے اسی میں سیکھ جائے کہ کون سے حرف کو اگر جزم کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا ساؤنڈ کس طرح نکلے گا اور کس طرح سے اسے ادا کیا جائے گا۔ تو سین دال زبر صد، دال جو حرف ہے وہ اسے کلکلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ حرف جو ہے وہ کھا دال زبر خد، یہاں پہ بھی دال آ گیا، دال پہ جزم ہے تو یہ بھی کلکلا ہے، دال کا ساؤنڈ 2 بار آئے گا، کھا دال زبر خد۔ ہمارا اگلا حرف ہے کھا رو زبر خر، ہمارا اگلا حرف ہے کاف اور رو، کاف رو زبر کر۔ اکثر بچے
کیف اور قوف میں ہی مسٹیک کرتے ہیں، جبکہ قوف جب بولیں گے تو ہمارا منہ گول ہو جائے گا، اور کیف بولیں گے تو ہمارا منہ میں اس کی ساؤنڈ جو ہوگی پتلی ہوگی. کیف رو زبر کر. ہمارا اگلا حرف ہے کیف زا زبر کز. ہمارا اگلا حرف ہے یا زا زبر یز. چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہے جیم اور با. جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ دال پہ اگر جزم آ جائے تو اسے کلکلا کہا جاتا ہے، یعنی دال کا ساؤنڈ 2 بار آئے گا. اسی طرح سے با بھی جو حرف ہے وہ بھی کلکلا والا حرف ہے، تو اس کا بھی ساؤنڈ 2 بار آئے گا. تو جیم با زبر جب. جیم با زبر جب. با کا ساؤنڈ 2 بار آیا. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں جیم تا زبر جت. جیم سا زبر جس. ہمارا اگلا حرف ہے ہا سا زبر حس. ابھی ہمارا اگلا جو حرف آیا وہ ہے ہا اور جیم. ہا جیم زبر حج. پھر آپ کو بتاتے چلوں جیم بھی ہمارا کلکلا والا حرف ہے، یعنی جیم پہ بھی اگر جزم آ جائے تو اس کا بھی ساؤنڈ 2 بار آئے گا. تو ہا جیم زبر حج. اس طرح سے میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ 5 حروف ایسے ہیں جسے کلکلا کہا جاتا ہے، جس میں سے قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حرف ہے جسے کلکلا کہا جاتا ہے. اگر اس 5 حرف پہ جزم آ جائے تو اس کا ساؤنڈ 2 بار آئے گا، تکرار ہوگی آپس میں. تو ہا جیم زبر حج. ہمارا اگلا حرف ہے ہا خو زبر حق. اگلا حرف ہے ہا دال زبر حد. خو دال زبر خود. خو زال زبر خز. اسی کے ساتھ اگلے حرف کی طرف بڑھے. اگلا حرف ہمارا ہے کھو رو زبر خور. ہمارا اگلا حرف ہے کھو زا زبر خز. ہمارا اگلا حرف ہے با زا زبر بز. ہمارا اگلا حرف ہے با سین زبر بس. ہمارا اگلا حرف با شین زبر بش. با شین زبر بش. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ با سواد زبر بس. با سواد زبر بس. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ تا اور سواد ہے. تا سواد زبر تس. تا سواد زبر تس. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ تا اور زواد ہے. تا زواد زبر تز. تا زواد زبر تز. دیکھیے جس طرح سے ہم نے کہا تھا کلکلا کے 5 حروف ہے، تو یہ ہمارا تا اور تو، یہ جو تو آ گیا وہ ہے کلکلا والا حرف، تو اس کا بھی ساؤنڈ 2 بار آئے گا. تو زبر تت. تو زبر تت. اب ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ تا اور زو. تا زو زبر تز. تا زو زبر تز. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہم بڑھتے ہیں اگلے مورل سٹوری کی طرف. آج اپنے بچوں کو بتاؤں گی 5 حروف جو کلکلا کے ہیں اسے اچھے سے یاد کریں اور گھر میں بیٹھ کے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. آج ہماری اسٹوری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ساتھ ہی ایک ایسی چیز جو کہ ہمارے ایمان کو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. ہم اکثر اپنے پیرنٹس سے سنتے ہیں نا، ہمارے ممی ڈیڈی ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ایمان کو اور پختہ کرنا چاہیے اور اسٹرانگ کرنا چاہیے. اسی طرح آج کی جو سٹوری ہے، آج کا جو واقعہ ہے وہ اسی ٹاپک پر بیسڈ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایمان کی رسی کو مضبوط کرتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو کہ ایمان کو سب سے زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. کافی سارے صحابی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ کافی سارے کمپینینز تھے. کسی نے کہا کہ آپ اور اللہ بہتر جانے، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا خمس. جب سارے لوگوں نے جواب دے دیا تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ سب نے جو جواب دیا وہ جواب صحیح ہے، یہ ساری چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے. ویسے تو ہم کافی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ٹیچر سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟
پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہماری دوست سے ہماری لڑائی ہو جائے تو پھر ہم ان کی برائی کرنے لگتے ہیں. یہ رانگ ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا کہا کہ ہمیں اللہ کے لیے ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے, چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو, ان کا رنگ کوئی بھی ہو, ان کا نسل کوئی بھی ہو. ہمیں ان چیزوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ کون سی چیز ایمان کو مضبوط کرتی ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے ہمیں سب سے محبت کرنا ہے, اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں آتا. تو ہمیں بھی کسی کے ساتھ ان کے ریلیجن کو لے کر, ان کے کلر کو لے کر, یا پھر ان کی نسل کو لے کر, ان کی فیملی کو لے کر ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر کسی کے ساتھ ایک ساتھ بھائی چارے سے رہنا چاہیے, اتحاد کرنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, ضرورت پر ان کے کام آنا چاہیے. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے اور اللہ کو یہی چیز سب سے زیادہ پسند ہے. تو میں امید کرتی ہوں کڈس کہ آج سے آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے اور آپ سب سے محبت کریں گے, اچھے سے رہیں گے اور ہمیشہ سب کی ہیلپ کریں گے. اوکے, آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم مائی ڈیئر کڈس. ہر سنڈے آپ یاد سے ہمارا شو لگاتے ہیں اور بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے, آپ کے رسپانسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی شوق سے دیکھ رہے ہیں ہمارا شو. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار آپ کے لیے کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں لے آئیں, بہت ہی ایزی فارم میں. جو چیزیں ہمیں اکثر مدرسہ میں یا کسی اور کلاسز میں نہیں سمجھ میں آتی, ہم کوشش کرتے ہیں اسے بہت ایزی کر دیں تاکہ آپ کو چینل ون کے تھرو یہ سمجھ میں آ جائے. ہم آپ کو جو کوئی بھی مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے ہیں, یہ ہم بیان کرتے ہیں سید علی سیستانی صاحب کی اسلامک لاء سے. وہ کون ہے؟ ہمارے مرجع تقلید ہیں اور وہ با حیات ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور مرجع کو فالو کرتے ہیں, کسی اور آیت اللہ کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کو ان کی بک ریفر کرنی ہے, تب ان کے لاز جو ہیں وہ آپ کے لیے اپلیکیبل ہوں گے. اب جیسے ہم ہیں یا ہمارے جیسے لوگ ہیں, یہ لاز ہمارے لیے اپلیکیبل ہیں, اور بیکاز میجورٹی اسی کو مانا جاتا ہے اسی لیے ہم نے اس بک کو کنسیڈر کیا ہے. آج ہم بات کریں گے کڈس مبطلات نماز کے بارے میں. تو کڈس جو مبطلات نماز ہیں وہ 12 ہیں, یعنی یہ 12 چیزیں کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے اور ہمیں اسے پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ کون سی 12 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کڈس, اگر ہم نے نماز کے دوران, ہم نے نماز شروع کی, اس کے دوران ہمیں احساس ہو کہ ہمارا لباس تو نجیس تھا یا اس پہ کوئی نجاست لگی ہے, تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ لباس کا پاک ہونا واجب ہے, ضروری ہے. سیکنڈ کڈس, اگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. اب ہم یہ بعد میں دوسرے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, اینڈ آئی پرومس کہ ہم اس پر ایپیسوڈ ضرور کریں گے. لیکن فار ایگزامپل ابھی آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں بتاؤں, زیادہ کر کے ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی صبح اسکولز ہوتے ہیں تو وہ 6 بجے اٹھتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کے پھر اسکول جاتے ہیں. ہمارے ٹائم پر بھی ایسا ہی تھا. تو کتنی بار ایسا ہوتا تھا فجر کی نماز میں سجدے میں ہم سو جاتے تھے, اور جب سو جاتے تھے نا تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور زیادہ کر کے یہ چیز فجر کی نماز میں ہی ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیس ہے, بٹ ہمارا وضو جب ٹوٹ جاتا ہے, اگر ہم نماز میں سو گئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جو چھٹا پوائنٹ ہے نا کڈز, یہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے پتہ ہے کڈز, ان کا جو نماز پڑھتے ہیں بچے, دھیان نہیں ہوتا ہے. ہم بھی بچے تھے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, خالی ہم آپ کو نہیں کہتے. تو کیا ہوتا ہے, ہمارا اگر قبلے سے منہ ہٹ جائے, یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا چہرہ, ہمارا رخ قبلے سے ہٹ جائے, تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز ختم ہونے تک آپ کو قبلہ رخ ہی رہنا ہے. نماز ختم ہونے کے بعد آپ جہاں چاہے دیکھیں. اب بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سپوز ہم نے کوئی چاکلیٹ رکھی ہے یا ہم نے کوئی چپس رکھا ہوا ہے اور ہمارے بھائی بہن اسے لے رہے ہیں, یا ہمارا کوئی کلر یا کوئی کھلونا, اب ہمارا جو نماز پڑھے ہمارا سارا دھیان وہاں لگا, ہم دیکھنے لگتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے ہماری چیز کے ساتھ, کھا تو نہیں لے رہا ہے. جہاں ہم نے وہ دیکھنے میں ہمارا چہرہ پلٹایا, ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ کے بھلے چاکلیٹ ختم ہو جائے, چپس ختم ہو جائے, منہ نہیں ہٹانا ہے آپ کو قبلے کی طرف سے, ٹھیک ہے. آپ کا چہرہ, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. پھر جو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں بات کر لیں, بھلے وہ ایک چھوٹا سا الفاظ ہی کیوں نہ ہو, سپوز ہم کو کسی نے نہیں دیکھا, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم سے کچھ پوچھ لیا اور ہم نے کہہ دیا ہاں,
نماز پڑھتے میں. ہم نے کہہ دیا نہیں, کتنا چھوٹا سا الفاظ ہے, لیکن اگر ہم نے بات کر لی تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. تو آپ کو پوری نماز ختم ہو کے ہی جس نے آپ سے سوال کیا یا کوئی بات کہی ہے تبھی آپ کو جواب دینا ہے. اگر آپ نے دوران نماز جواب دے دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے زور زور سے ہنسنا. اگر آپ زور زور سے ہنس دیتے ہیں, ہو جاتا ہے گھر میں کئی لوگ اگر ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, ہمارے کان میں وہ بات پڑتی ہے, ہمیں ہنسی آ جاتی, تو ہمیں زور زور سے ہنسنا نہیں ہے, اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا ہے. پھر وہیں آتا ہے زور زور سے رونا. اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے, ممی نے ہمیں 2 تھپڑ مار کے نماز پڑھا رہی ہے اگر, تو زور زور سے روتے روتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں کو اچھے سے نماز پڑھنا ہے. پہلے اپنا رونا روک لینا ہے, روک لیا آپ نے رونا, آنسو پوچھ لیے, اب آپ کو نماز پڑھنا ہے. میں کیوں جانتی ہوں اتنے اچھے سے, کیونکہ میرا بیٹا ہے وہ بالکل ایسی حرکتیں کرتا ہے, اس لیے مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کڈس کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں نماز میں. تو آپ کو نہ دنیاوی چیز, ہاں اللہ کے خوف سے کوئی روئے کہ بھائی اللہ کے سامنے ہم کڑے ہیں, وہ جائز ہے بالکل, اللہ کے خوف سے رونا. دنیاوی چیز کے لیے کیونکہ مار پڑی ہے, ڈانٹ پڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو ہم کو اس کے لیے رونا زور زور سے یا خاموشی سے بھی الاؤڈ نہیں ہے, ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر آتا ہے نماز میں کودنا یا جمپ کرنا یا ہلنا ڈھلنا یا اس طرح سے کچھ باڈی موومنٹس کرنا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ کچھ مستی کر رہا ہے. تو یہ اس سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے کہ سڈنلی آپ اس طرح سے سجدے سے کھڑے ہوئے کہ آپ نے جمپ کر کے کھڑے ہو رہے, ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ کی نماز اس انجام دینے سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہے کھانا پینا. اب ہم نے چوئنگم منہ میں رکھا ہوا ہے اگر اور ہم نماز پہ چلے گئے, اب ہم کو چینج کرنا ہے, ہم نے اس کو نماز میں پڑھتے ہوئے اگر چبانا شروع کر دیا تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ پوری نماز ختم کر لیں, اس کے بعد میں کھائیں یا پہلے کھا لیں پھر تھوک دیں, منہ سے نکال دیں, اس کے بعد نماز پڑھیں. دوران نماز پانی پینا, کھانا کھانا کچھ بھی الاؤڈ نہیں ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر ہم 2 یا 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی رکعت میں ڈاؤٹ ہو جائے, سیکنڈ میں ہمیں لگے کہ ہم فرسٹ تو نہیں پڑھ رہے, یا ہمیں تھرڈ میں لگے کہ ہم سیکنڈ تو نہیں پڑھ رہے, تو اگر ہم کو اس کی رکعت میں ڈاؤٹ ہو جائے تو ہم لوگوں کی نماز یہاں پر باطل ہو جاتی ہے. اور یہ رکعت کا ڈاؤٹ پتہ ہے کب آتا ہے کہ جب ہمارا کانسنٹریشن نماز میں نہیں ہوتا ہے, ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے بس نماز ختم کریں اور جا کے اپنا کارٹون لگائیں یا اپنا گیم کھیلیں, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہوتا ہے. آپ کو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تاکہ آپ کو یہ رکعت کے ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں نہ آئے. پھر اس کے بعد ہے رکن کے ڈاؤٹ. اگر ہم نے کوئی رکن مس کر دیا یا ہم نے کوئی رکن کو زیادہ کر دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. سپوز ہم نے رکوع نہیں کیا, ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے, نماز باطل ہو جاتی ہے. یا آج ہمارا بہت, اللہ نے ہمیں کوئی بہت نعمت سے نواز دیا, آج ہم بہت خوش ہیں تو آج ہم 4 سجدے کریں گے نماز میں, ایکسٹرا کر لیا, تو یہ بھی غلط ہے. بھلے آپ بعد میں شکرانے کے جتنے بھی سجدے کرتے رہیں, لیکن نماز آپ کو جتنی بتائی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے, نہ آپ کو کچھ کم کرنا ہے اس میں, نہ آپ کو کچھ زیادہ ایکسٹرا اپنی طرف سے ایڈ کرنا ہے. یہ سب کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو کڈز مجھے لگتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ آسان بنا دوں اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نماز میں, کیا الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے. تو یہ تھے 12 مبطلات نماز. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ قارعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ قارعہ 30ویں پارے میں 101 سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 11 آیت ہے, اور یہ سورہ ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں بتاتا ہے. تو آئیے اس سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ. فرسٹ آیت فرماتی ہے کہ دا کلیمٹی, یہ اللہ ایک ایسی کلیمٹی کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے جو دل دہلا دینے والی ہوگی. سیکنڈ آیت ما القارعہ. سیکنڈ آیت فرماتی ہے کہ یہ کون سی کلیمٹی ہے, یہ کیا کلیمٹی ہے. تھرڈ آیت وما ادراک ما القارعہ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ قارعہ کیا ہے, کہ یہ کلیمٹی کیا ہے. تو اللہ ان 3 آیتوں کے ذریعے ہمیں کلیمٹی کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. فورتھ آیت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تو اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں اس دن کے بارے میں اور ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جہاں پہ ہر انسان چھوٹے چھوٹے پروانوں کی طرح بکھرا ہوگا, کنفیوزڈ ہوگا, کسی کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. ففتھ آیت وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ.
یعنی ہم اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیلامٹی کتنی ٹیریبل ہوگی کہ پہاڑ جو اتنے بڑے ہیں جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کاٹن کی طرح ہو جائیں گے. 6th آیت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو اللہ اس دعا سے ہمیں فرماتا ہے کہ جو انسان کے اعمال ہیوی ہوں گے، یعنی اچھے طرح سے ہیوی بھرے ہوئے ہوں گے، پر ہوں گے، وہ ایک پلیزنٹ زندگی جی رہے ہوں گے. 8th آیت وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. یہ آیت فرماتی ہے کہ جو لوگ جن کے اعمال کم ہوں گے، اعمال لائٹ ہوں گے، ان کی جگہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کی جگہ حاویہ ہوگی، ان کو حاویہ میں ڈال دیا جائے گا. 10th آیت وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ ماہیہ کیا ہے. لاسٹ آیت نارٌ حامیہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ماہیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو اس سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سورہ میں سب سے ایک پوائنٹ میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیں لوگ ملتے ہوں گے نا جو بولتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اچھے کام کرو یا برے کام کرو، کیوں اتنی محنت کرنی ہے، کیوں روزہ رکھنا ہے، کیوں نماز پڑھنا ہے، کیوں حرام سے پرہیز کرنا ہے، کیوں حلال کھانا کھانا ہے، کیا فرق پڑے گا، ایک دن ہم سب مر ہی جائیں گے. تو یہ آیتیں اور یہ سورہ ان کویشچنس کا جواب دیتا ہے. تو اللہ اس سورہ کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ پلیزنٹ لائف جئیں گے، اور اگر آپ کے اعمال برے ہوں گے تو آپ ایک بری لائف جئیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ حسد کرنے والا زیادہ بیمار رہتا ہے. یعنی اگر ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، دوسرے کے پاس کیا چیز ہے وہ دیکھنے میں ہم کو اللہ نے جو نعمت دی ہے، ہمیں اللہ نے جو نوازا ہے، پہلی بات ہم اس کا دھیان نہیں دیتے، یعنی ہم نے ناشکرہ پنا بھی کیا. پھر دوسرے کے پاس کیا ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اس کی نعمت چھن جائے، اس سے اس کے کپڑے ہو، اس کا ٹوائے ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اس کا بھی برا چاہتے ہیں، ہمارا بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہم کسی اور کا برا چاہ رہے ہیں. اور وہ ایسا انسان دیکھنے میں بھلے سب صحیح ہے، ہاتھ پیر سب صحیح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ وہ بیمار رہتا ہے، وہ اندرونی طور پر، دماغی طور پر وہ بیمار رہتا ہے، کیونکہ وہ نہ اپنے لیے خوش ہوتا ہے نہ وہ دوسروں کے لیے خوش ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو کبھی بھی حسد نہیں کرنی چاہیے. ویسے انسان ہے، دل میں ایسے فیلنگز آ جاتی ہیں کہ اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت آپ کو اللہ سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے دل سے یہ فیلنگ نکال دے، اور تجھے جس کو جتنا نوازنا ہے، تیری مخلوق ہے، تو اسے اتنا دے سکتا ہے. دعا کرے کہ اللہ ہمارے سے یہ جو بری چیز ہے حسد کی، یہ دور ہو جائے. تو یہ تھی ہماری حدیث آف دا ڈے. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کوئز سیکشن میں کون سے انٹرسٹنگ کویسچن لائی ہیں. تو آئیے پیارے بچوں، اب کوئز ٹائم میں آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. ہمارا سب سے پہلا سوال، عید قربان کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ عید قربان کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ عید قربان کا کوئی دوسرا نام بتائیے. عید قربان کا کوئی دوسرا نام بتائیے. عید الاضحیٰ کے کیا معنی ہیں؟ عید الاضحیٰ کے کیا معنی ہیں؟ سو پیارے بچوں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب کیا ہے. امام رضا علیہ السلام کے القاب یعنی کہ ٹائٹلز کیا ہے؟ آپ کے ٹائٹلز ہیں رضا، ضامن. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا نام جناب نجمہ سلام اللہ علیہا ہے. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں ونرز سے. مصباح زہرا حیدری چھتیس گڑھ، محمد توحید ہریانہ، سکینہ کنانی راجکوٹ، شفا زہرا چھتیس گڑھ، سیدہ قریشہ بانو کرناٹکا. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.